مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فائنلی حنان کی ماں کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے خود ہی اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی، فریحہ جیسی لڑکی کے ساتھ صرف دولت کی لالچ میں شادی کرا کے۔ اور اب جب سے اس نے علیزے کو دیکھا ہے کہ اس کی شادی تو فریحہ کے خاندان سے بھی اوپر کے خاندان میں ہوئی ہے، اور جس طرح حمزہ علیزے کو عزت دے رہا تھا، کاروبار کی ڈسکشن میں بھی علیزے ہی آگے آگے تھی، جس سے لگ رہا تھا کہ کاروبار زیادہ تر علیزے نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ تو اب حنان کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہیرا گنوا دیا، اور پھر خاص طور پہ جب فریحہ نے حنان کی ماں کی انسلٹ کی تو علیزے ہی آگے بڑھ کے فریحہ کو منع کرتی ہے کہ جانے دو بات کو، لیکن ساتھ ہی حنان کی ماں کو شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ کاش علیزے نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا۔ اب حنان سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ نہ میرے بیٹے کو سکون ملا اور نہ ہی محبت ملی، لیکن حنان اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ماں نے جو بھی کیا حنان اس سب کو معاف کر چکا ہے۔ ہاں، البتہ دل میں ایک کسک ضرور ہے کہ کاش میری محبت علیزے میری زندگی میں ہوتی تو میری زندگی کتنی اچھی ہوتی۔ اور فریحہ جس طرح سے میری اور میری ماں کی بات بات پہ تذلیل کرتی ہے، علیزے ہم دونوں کی کتنی عزت کرتی تھی۔ حنان تو علیزے کا اور ممنون ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا شوہر حمزہ اگر فریحہ کے بھائی کے ساتھ کاروبار کے لیے ہاں نہ کرتا تو فریحہ اور اس کے بھائی نے حنان کی اور بے عزتی کرنی تھی۔ حنان سوچتا ہے کہ جب میں علیزے کے آفس جاؤں گا اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کی معافی بھی مانگوں گا، اور یہیں پر علیزے پکڑی جائے گی کیونکہ سکندر علیزے اور حنان کو نہ صرف ایک ساتھ باتیں کرتے دیکھ لے گا بلکہ ان کی باتیں بھی سن لے گا، اور پھر علیزے کا ایک ویک پوائنٹ سکندر کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ فی الحال تو سکندر نے گھر میں واویلا مچا رکھا ہے کہ آخر یہ علیزے ہوتی کون ہے، تیرے چیکس ریجیکٹ کرنے والی۔ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے علیزے کو ہیڈ آف فائنانس کی پوسٹ سے نہیں ہٹانا تو پھر میرا بزنس میرے حوالے کر دیں۔ ویسے بھی ہمدانی گروپ آف انڈسٹری کو میں نے اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ آپ ایک کام کریں، میرا اور حمزہ کا جو حصہ بنتا ہے ہم دونوں بھائیوں میں اپنی زندگی میں ہی بانٹ دیں، ضروری تو نہیں کہ آپ کے مرنے کا انتظار کیا جائے اس کے لیے۔ سکندر تو یہ بات کہہ کے وہاں سے چل دیتا ہے، لیکن سکندر کے فادر اس کی یہ بات برداشت نہیں کر پاتے، انہیں ہارٹ پرابلم ہوتی ہے اور وہیں گر جاتے ہیں۔ حمزہ کو سکندر پہ بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے سکندر کون سی محنت کی بات کر رہا ہے، یہ تو آفس آتا تک نہیں تھا۔ ہمدانی گروپ آف کمپنیز میں اگر کسی کا خون پسینہ شامل ہے تو وہ ڈیڈ کے بعد حمزہ ہے۔ بہرحال ایمرجنسی میں فرید صاحب کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ ان کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اب گھر میں ایک سوگ کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ سکندر کو بھی تھوڑا افسوس تو ہوگا کہ کاش اس نے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا ہوتا، لیکن دل ہی دل میں غصہ بھی ہوگا کہ آخر ڈیڈ نے اس علیزے کو اتنی اہمیت کیوں دی کہ یہ میرے اوپر اپنا حکم چلائے، میرے چیکس کینسل کروائے۔ جبکہ دوسری طرف علیزے تو بہت خوش ہے کیونکہ اس کی چال کامیاب جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرید صاحب کی طبیعت خراب ہو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ سکندر کا اصل چہرہ اس کے گھر والوں کے سامنے بے نقاب ہو۔ سکندر نے کبھی اپنے گھر والوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں، اور اسے یہ لگتا ہے کہ شاید فرید گروپ آف کمپنیز پہ اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ یہی بات وہ حمزہ کے سامنے شو کروانا چاہتی تھی، اور اب حمزہ نے جب سے سکندر کے وہ الفاظ سنے ہیں، باپ کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کا دکھ ایک طرف اور سکندر کے بولے جانے والے الفاظ دوسری طرف، حمزہ تو جیسے بجھ کے رہ گیا ہے۔ جبکہ علیزے کہتی ہے کہ حمزہ آپ فکر مند نہ ہوں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے کاروبار کو کبھی نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ دوسری طرف ارمین بیگم سکندر کو جب ہر وقت غصے میں دیکھتی ہیں تو اسے سمجھاتی ہیں کہ میں نے ایک بہت اچھا پلان تیار کر لیا ہے، اور اس علیزے کو بھی کھانے میں سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، بہت جلد اس کا کام تمام ہو جائے گا، ایک دفعہ اس کا بچہ ختم ہو تو پھر حمزہ کی زندگی سے اسے نکالنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس دوران تمہیں اپنے غصے پہ قابو پانا ہوگا اور آفس بھی ریگولر جانا ہوگا، کیونکہ وہاں جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ علیزے کا کوئی ویک پوائنٹ لگے گا جو ہم اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ارمین بیگم نمرا کو بھی سختی سے روک دیتی ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں اس لڑکے دائم سے کوئی بات نہیں کرے گی اور یونیورسٹی کے باہر بھی اس سے نہیں ملے گی۔ نمرا کے ساتھ اب باڈی گارڈز ہر وقت رہیں گے،
اور اگر نمرہ نے یا دائم نے نمرہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو پھر اس لڑکے کے ساتھ میں وہ کروں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ نمرہ تو اپنی ماں کی بات سن کے دہل جائے گی کیونکہ وہ دائم کو کوئی نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اب نمرہ جو ہر وقت اداس پریشان رہے گی، ایک طرف ڈیڈ ہاسپٹل میں، دوسری طرف دائم سے بات کرنے پہ بھی پابندی۔ اتفاق سے علیزے نمرہ کی اس اداسی کو محسوس کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ نمرہ کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میں تمہاری بھابھی ہی نہیں تمہاری دوست بھی ہوں اور میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ علیزے کے اتنے اصرار پہ نمرہ سوچے گی کہ مجھے علیزے بھابھی پہ ٹرسٹ کر لینا چاہیے اور پھر اسے دائم کے بارے میں سب بتا دے گی کہ موم کو دائم صرف اس لیے ناپسند ہے کہ وہ غریب ہے، حالانکہ موم اگر ایک دفعہ دائم سے ملے تو یقین کریں کہ وہ اس سے بہت امپریس ہوں گی کیونکہ غریبی کے باوجود وہ ایک ذہین ترین لڑکا ہے اور کلاس میں بھی ہمیشہ پوزیشن لیتا ہے۔ علیزے نمرہ سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، موم اگر نہیں ملتی تو میں دائم سے ملوں گی اور اگر وہ سچ میں تمہارے قابل لگا تو میں خود حمزہ سے بات کروں گی اور تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی۔ یہ سن کے تو نمرہ بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں بلا وجہ موم کی وجہ سے علیزے بھابھی کو ناپسند کرتی تھی، ورنہ موم، سکندر بھائی اور عریشہ سے اچھی تو علیزے ہے جو اس مشکل میں میرا ساتھ دے رہی ہے اور اس نے میری اداسی کو بھی محسوس کیا، ورنہ میرے اپنوں میں سے تو کسی نے میری اداسی کو محسوس نہیں کیا۔ اب نمرہ یہ گڈ نیوز جب دائم کو بتاتی ہے تو دائم کے دل میں بھی امید کی ایک کرن جاگتی ہے۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ آگے چل کے جب علیزے دائم سے ملے گی اسے دائم بہت پسند آئے گا نمرہ کے لیے، اور وہ سوچ لے گی کہ اگر دائم غریب ہے تو کیا ہوا، اگر وہ نمرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں حمزہ سے کہہ کے اسے اپنے آفس میں ہی کوئی اچھی سی پوسٹ دلوا دوں گی۔ ویسے بھی ہمارے بزنس کو دائم جیسے انٹیلیجنٹ اور ایماندار ورکرز کی ضرورت ہے۔ علیزے حمزہ کو کنونس کر لے گی، دائم سے ملوائے گی اور دائم حمزہ کو بھی بہت پسند آئے گا۔ تو یوں بالآخر لگتا یہی ہے کہ حمزہ اور علیزے کی کاوشوں سے نمرہ اور دائم ایک ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف سکندر جو علیزے اور حنان کی باتیں سن لے گا وہ تو یہی سوچے گا کہ شاید علیزے کے خلاف میرے ہاتھ بہت بڑا ثبوت لگ گیا ہے کہ وہ حمزہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کیونکہ حنان اس کا منگیتر تھا۔ یہ بات اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی اور تو اور اسے اپنے ہی آفس میں اپنے بزنس میں شامل کر لیا۔ لیکن سکندر جب آگ لگانے کے لیے سب گھر والوں کے سامنے علیزے کا یہ راز کھولے گا اور پھر دیکھے گا کہ حمزہ کو علیزے پہ نہیں بلکہ سکندر پہ ہی غصہ آ رہا ہے تو سکندر حیران رہ جائے گا کہ آخر یہ علیزے ہے کون؟ ہر چال پہلے ہی چل لیتی ہے کہ سامنے والا جو بھی چال اپنی جیت تصور کر کے چلتا ہے اسی میں اسے مات ہو جاتی ہے۔ حمزہ سکندر اور اپنے باقی سب گھر والوں سے کہے گا کہ علیزے نے مجھ سے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں چھپایا اور میں جانتا ہوں کہ حنان علیزے کا منگیتر تھا، لیکن علیزے کو اس سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے محبت ہے۔ یہاں پر علیزے تھوڑی پریشان ہو جائے گی، بے شک اس نے حمزہ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، لیکن علیزے کی بہن انوشے کی موت حمزہ کے بھائی سکندر کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسی وجہ سے وہ سکندر سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ یہ بات اس نے ابھی تک حمزہ کو نہیں بتائی۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین، جس دن حمزہ کو یہ بات پتہ چلے گی کیا وہ علیزے سے بددل ہو جائے گا یا پھر علیزے کا ساتھ دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔